اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے مختلف روحانی عمل کیے، مختلف روحانی چلے کیے، مختلف روحانی عمل کی زکوٰۃ کو ادا کیا، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مختلف روحانی عمل باموکل کیے، عمل باموکل کیا، اور جب یہ عمل انہوں نے کیا تو یہ سوچ کر کیا کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اب ہمیں اس سے وہ طاقتیں ملیں گی، وہ انرجیز ملیں گی، وہ پاورز ملیں گی، اور اس کے ہمیں وہ فائدے ملیں گے جو کہ ہم نے سنے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عمل میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ان 5 سالوں میں مجھ سے اٹیچ ہو چکی ہے جنہوں نے یہ سوچ کر یہ عمل کیے تھے، مگر جیسا انہوں نے سوچا تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کے مائنڈ میں تھا اور جو انہیں بتایا گیا تھا، وہ تمام چیزیں ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ اور کسی چیز کا حاصل نہ ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات میں ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، پہلے بھی کرتا چلا آیا ہوں کہ فائدہ نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے، مگر نقصان کا ہو جانا یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے عمل باموکل کیا، راہ عملیات میں آئے، مختلف عمل کیے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں مختلف پرابلمس آنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار خراب ہونا شروع ہوا، جس جگہ سے بھی وہ انکم انکریز کرنا چاہ رہے تھے وہ ذرائع ان کے بند ہونا شروع ہو گئے، کہ گھریلو مسائل ان کے ساتھ ہونے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اعصابی نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اب تو یہ حال ہے کہ اب وہ کوئی روحانی عمل کر بھی رہے ہیں تو اس میں ان کو وہ کامیابی نہیں مل پا رہی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف امراض میں مبتلا ہو گئے، مختلف ذہنی اور جسمانی امراض ان کو ہونے لگے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی کہ انہیں ہر کام میں رکاوٹیں ہونے لگیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کامیابی کے دروازے بند ہو گئے۔ جب لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوئے تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو ابتدائی طور پر نہیں سمجھ پائے ہوں گے۔ کبھی یہ سوچتے تھے کہ شاید کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، کبھی یہ سوچتے رہے شیاطین جنات کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، مگر وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ اور جب ایسے پریشان حال لوگ دکھ اور درد کی تصویر بن کر میرے پاس آئے اور جب وہ مجھ سے کنیکٹ ہوئے اور جب میں نے ان کی تربیت کی اور جب ان سے روحانی گفتگو ہوئی تو پھر انہیں پتا چلا کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے طریقے، قوانین بزرگوں نے بتائے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہم تک نہیں پہنچاتے۔ بہت سارے روحانی عمل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ایک خاص تربیت سے گزارا نہیں جاتا کہ انسان میں وہ روحانی استعداد پیدا کر دی جاتی ہے، جب وہ اس عمل کو کریں تو اس سے ان کو فائدہ ہو۔ اور جب کسی انسان میں وہ روحانی استعداد نہیں ہوتی، وہ روحانی پاورز نہیں ہوتی، یا وہ اس قابل نہیں ہوتا، اور جب اسے وہ عمل کروایا جاتا ہے تو اسے فائدہ نہیں ہو پاتا، اسے وہ بینیفٹس نہیں مل پاتے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو میرے پاس ایسے بھی آئے جن کی روحانی تعلیم و تربیت نہیں کی گئی، انہیں مختلف روحانیت کے درجات سے نہیں گزارا گیا، ان کے اندر ایبلٹی نہیں پیدا کی گئی، ان کی روحانی نگہداشت نہیں کی گئی، اور ڈائریکٹلی ان کو عمل باموکل پر لگا دیا، جبکہ بزرگوں نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اہل علم حضرات نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ جب میں ابتدائی طور پر آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں ویڈیوز کے ذریعے، کافی سال ہو گئے، تو ابتدائی طور پر جب میں یہ باتیں سمجھاتا تھا لوگوں کو تو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہت سارے لوگ بڑی بڑی باتیں سن کر، بڑے بڑے دعوے سن کر، سحر انگیز گفتگو سن کر متاثر ہو جاتے تھے، اور بغیر تربیت کے پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر جب اس کے نقصانات ان کو ہونا شروع ہوتے تھے تو ان کو پھر میری بات یاد آتی تھی، پھر وہ مجھ سے کنیکٹ ہوتے تھے۔ کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو ایسے لمحات بھی آئے کہ جب ان کے ساتھ یہ پرابلم ہونے لگی اور جن لوگوں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، جب ان سے کنیکٹ ہوئے، پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے رکھا، اور جب وہ تھک گئے، سمجھ رہے ہیں اس بات کو، تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ تم سوچتے ہو، تمہیں وہم ہو گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، اور یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی، اور وہ تنہا ہو گئے۔ وہ راہ روحانیت میں، راہ روحانی عملیات میں بھی کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، یہ تو ایک الگ ہی بات ہے۔ اب ان کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اب وہ علاج کروا رہے ہیں۔
وہ یہ سوچ کے اس دنیا میں آئے تھے کہ ہم کچھ بنیں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور بہت سارے لوگ میری زندگی میں ایسے آئے کہ ان کا باقاعدہ پھر علاج ہمیں کرنا پڑ گیا۔ مگر الحمدللہ جن لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، جو عزم کے پکے تھے، جنہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج ہم جس کیفیت میں ہیں، جن نقصانات سے گزر رہے ہیں، جن پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، یا جن پرابلمس کی وجہ سے ہمارا اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے، ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے، بے سکونی ہو رہی ہے، جیسے ہی ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہم ایک مرتبہ پھر کمرے ہمت باندھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ الحمدللہ آج ان میں سے بہت سارے لوگ جو مجھ سے اٹیچ ہوئے، انہوں نے پھر دوبارہ سے مختلف روحانی اعمال میری نگرانی میں رہ کر کیے، اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ اس میں ان کو کامیابی ملی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ان کو اس ترتیب سے وہ عمل کروائے گئے، ان کو ایک خاص روحانی تربیت سے گزارا گیا۔ اگر میں کسی پہلی جماعت کے بچے سے یہ کہوں کہ آؤ میں تمہیں کل سے ایڈمیشن کروا دیتا ہوں جہاں تم ڈاکٹر بنو گے، تو امید ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا مجھے کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ لوگوں کو نالج ہے اس بات۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں روحانی نالج نہیں دی جاتی کہ ہم بڑے بڑے اعمال کو کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اس عمل کو کریں اور کامیاب ہوں، اس کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو اس کی تعلیم و تربیت دے ہی نہیں رہے۔ شہرت کی خاطر، علمی روب دکھانے کے لیے وہ ایسے لوگوں کو بھی عمل با موکل کی اجازت دے دیتے ہیں جن میں اہلیت نہیں ہوتی۔ بعد میں پرابلم کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ، ان کی فیملیز کو پرابلم ہوتی ہے، ان کے گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، انہیں کاروباری نقصانات ہوتے ہیں، وہ انکریز ہونے کے بجائے ڈیکریز ہونے لگتے ہیں، اور ان کی لائف میں پرابلم آنے لگتی ہے، اور وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ مجھ سے کنیکٹ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی سے یہ پرابلمس بھی ختم ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنا روحانی سفر بھی شروع کر دیا ہے۔ اکثر و بیشتر روحانی عاملین جو اس راہ میں آتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں اگر اس راہ میں آنے کے بعد کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں تو انہیں توجہ دینا ضروری ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں پرابلمس آنے لگی، کیوں ان کا کاروبار خراب ہونے لگا، کیوں اب وہ کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کو حاصل نہیں کر پا رہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا، کیوں ان کی اسپریچول پاور انکریز نہیں ہو رہی، کیوں ان کے اندر روحانیت نہیں بڑھ رہی ہے، کیا ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کیا راز ہے اس کے پیچھے، کیوں انہیں قدم قدم پر کاموں میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ سوچنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ نے کسی بھی ایسے انسان سے رابطہ کرنا ہے جو ان معاملات کو سمجھتا ہو، جو ان معاملات کو جانتا ہو، جو آپ کو اس پرابلم سے نکال سکے۔ اور سیکنڈ چیز کہ اس راستے میں اگر آنا ہے تو جو طریقہ کار اہل روحانیت نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں، ایک اسٹیپ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان کی پریکٹسز کو کر کر اپنی اسپریچول پاورز کو بڑھا سکتے ہیں، اور درجہ بدرجہ مختلف روحانی اعمال کر کے اس میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جو لوگ مجھ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے بھی بہت سارے لوگ کنیکٹ ہوئے جن کی زندگی میں پرابلمس آئی ہیں اس راہ عملیات میں آنے کے بعد۔ جب آپ کسی اچھے اسپریچول ٹیچر سے، اچھے روحانی استاد سے، کسی اچھے صاحب روحانیت سے جب آپ نے رابطے کو جوڑیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی تربیت کریں گے، آپ کو اس قابل کریں گے، اور جیسے جیسے آپ کے اندر قابلیت روحانی پیدا ہوتی رہے گی اسی حساب سے وہ آپ کو عمل کرواتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ جو چاہتے ہیں اس جگہ تک آپ پہنچ پائیں گے۔ ہر چیز کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، تو راہ عملیات میں چلنے کے بھی طریقے ہیں۔ جب میں ایسی سچ بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مگر میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے اٹیچ ہوتے ہیں میں تو انہیں سچ بات بتاتا ہوں، اور الحمدللہ اسی وجہ سے اللہ مجھے عزت بھی دے رہا ہے، اور میرے شاگردوں کو روحانی فیض اور فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، بڑی بڑی باتیں سن کر، بڑے بڑے دعوے سن کر متاثر نہ ہوا کریں، کہ اگر آپ اس راہ میں آ رہے ہیں تو کسی ایسے انسان کا انتخاب کریں جس سے آپ اٹیچ ہو سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ روحانیت میں آتے ہیں، روحانیت کی راہ میں آتے ہیں، اور جب آپ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی کیفیات بدلتی ہیں، آپ کے معاملات زندگی چینج ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس موقع پر آپ کو گائیڈ کرنے والا اگر آپ کے ساتھ نہ ہوا، آپ کے اوپر ہونے والی کیفیات جو ہو رہی ہیں ان سوالات کے اگر وہ جوابات نہیں دیں گے تو آپ ترقی جلدی کیسے کر پائیں گے؟ تو کسی ایسے انسان کا انتخاب کریں جن سے آپ کنیکٹ ہو سکیں۔ ابھی ایک صاحب سے کچھ عرصے پہلے ہی میری بات ہوئی، بہت اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
تو وہ کسی کے ساتھ رہ کر روحانی عمل کر رہے تھے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آخری رابطہ کب ہوا اپنے روحانی استاد سے، تو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ 2 مہینے یا 1.5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کو اپائنٹمنٹ نہیں مل پا رہی۔ تو 1.5-2 مہینے کا عرصہ تو بہت ہوتا ہے۔ تو جب میں یہ بات بھی کرتا ہوں تو اس پر بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی ترتیبیں مختلف بنائی ہوئی ہیں ہر سبجیکٹ کے حوالے سے، اور جب میں کسی کو بھی کوئی خاص روحانی عمل کرواتا ہوں، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو میں باقاعدہ اس سے اٹیچ رہتا ہوں۔ یہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، ورنہ میں کرواتا ہی نہیں ہوں۔ اور مجھ سے اٹیچ ہونے کے جو قوانین، جو قاعدے، جو طریقے میں نے بنائی ہے، جو انہیں فالو کرتے ہیں، میں انہی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوں۔ جو مجھے فالو نہیں کر سکتے، میری بنائی ہوئی ترتیب کو فالو نہیں کر سکتے، میں انہیں اٹیچ ہونے کے لیے کہتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایک قاعدے و قانون بنائیں تربیت دینے کے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اور آپ سے یہ بھی کہوں گا، کبھی بھی ویڈیوز کو دیکھ کر، کسی کی بڑی بڑی باتیں سن کر، سحر انگیز گفتگو سن کر، یا کتابوں سے دیکھ کر کبھی بھی ڈائریکٹلی عمل با موکل یا اس طرح کے بڑے اعمال نہیں کیا کریں۔ اکثر لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف آئے گی، آپ پریشان ہوں گے، آپ کی زندگی میں پرابلمس آئیں گی، معاشی پرابلمس آئیں گی، گھریلو پرابلمس آئیں گی، تو آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے، اکیلے فیس کر رہے ہوں گے، اور یہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اس راہ میں آنا ہے تو اس راہ میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر آ رہے ہیں تو درست طریقے سے آئیں، اور درست طریقہ کیا ہے، اس کے بہت سارے سٹیپس ہیں۔ ابھی تو میں ابتدائی باتیں کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کہ کسی ایسے انسان کا انتخاب کریں جس سے آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو سکیں، اور اگر آپ نہیں ہو پاتے تو آپ کسی دوسرے انسان کا انتخاب کریں جن سے آپ کنیکٹ ہو سکیں، تاکہ آپ کی تعلیم و تربیت صحیح ہو سکے، اور آپ پر جو روحانی کیفیات آ رہی ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو مل سکیں۔ اور اس کے ساتھ ایک نصیحت بھی کروں گا کہ ہر صاحب علم کا اٹیچ ہونے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، تو آپ جن کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہے ہیں نا، ان کے طریقے کو فالو کریں۔ یہ مت کہا کریں کہ جی فلاں صاحب جو تھے ان سے تو میں ایسے کنیکٹ تھا، آپ سے بھی ویسے ہی کنیکٹ ہوں گا، اسی ترتیب سے آپ سے کنیکٹ ہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے اپنے اصول ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنے معاملات زندگی ہیں، اور تربیت دینے کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ تو جس سے بھی اٹیچ ہوں، پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ سے اٹیچ ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، پھر وہ جب بتائیں آپ کو، آپ اسے فالو کر سکتے ہیں اور اٹیچ ہوں، ورنہ نہ ہوں۔ اور اگر آپ نے کبھی بھی زندگی میں کوئی روحانی چلہ کیا ہے، کسی چیز کی زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے اور آپ کی زندگی میں پرابلمس آ رہی ہیں، اس کے بعد پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اسے معمولی مت لیجیے گا۔ ان پرابلمس کو ختم کرنے کی کوشش کریے گا، کسی بھی صاحب علم انسان سے اٹیچ ہوئیے گا، کیونکہ میں بہت سارے لوگوں کو اپنے اس 25 سال کے روحانی سفر میں برباد ہوتے دیکھ چکا ہوں، جن کی داستان اگر میں سناؤں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ وہ کتنے تنہا ہو گئے۔ تو اکثر روحانی عاملین کو، یا اکثر ان لوگوں کو جو اس راہ میں آتے ہیں اور انہیں درست گائیڈنس نہیں ملتی، صحیح تربیت نہیں ملتی، یا وہ صحیح تربیت لیتے نہیں ہیں، یا اپنے ٹیچر اور ٹرینر کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتے سچائی کی بنیاد پر، تو انہیں فیض اور فائدہ نہیں ہو پاتا، انہیں وہ ترقی نہیں مل پاتی، اور اگر کوئی غلطی کر بیٹھیں اور اس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصانات ہوں تو پھر ان نقصانات کی اذیت بھی وہ برداشت کرتے ہیں۔ اگر آپ درست طریقے سے، صحیح طریقے سے راہ عملیات میں چلیں گے یا راہ روحانیت میں چلیں گے تو آپ کی زندگی میں پرابلمس نہیں آئیں گی، بلکہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپیشل پاور انکریز ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں توجہ سے سنا جائے تو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، ورنہ تو لوگ اگر کوئی کتاب بھی بغیر توجہ کے پڑھیں اور بغیر یہ سوچے پڑھیں کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، تو وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے۔ تو آج جو میں نے باتیں کہی ہیں، جو لوگ توجہ کے ساتھ اور کچھ سیکھنے کی نیت سے ان تمام باتوں کو ایک مرتبہ پھر سنیں گے تو بہت کچھ سمجھ پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔